نبی کے دین کی حفاظت کے لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما بال اقوام یقولون ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع یوم القیامہ بلا ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پروگرام، آج کی اس محفل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے۔ ہمارے بزرگ آل رسول کا بڑا احترام کرتے ہیں، جو سید ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری سادات کرام سے جو آج کی محفل میں بیٹھے ہیں، درخواست ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ دوسری بات یہ کہ محفل کے تقاضے سے کچھ بیان کرنا ہے، منبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ آل رسول کی جوتیاں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کیجیے گا، بلکہ آل رسول آپ کا نانا ہی تو حسان ابن ثابت کو منبر پہ بٹھاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں: ما بال اقوام یقولون، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع یوم القیامہ، کہ رسول اللہ کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بلا، کیوں نہ فائدہ دے گی؟ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میری امتیو سن لو، میری رشتہ داری، میرا آل میں ہونا تمہارا دنیا میں بھلا کر دے گا، تمہاری آخرت بھی بھلا کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے والہانہ عقیدت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اراد التوسل، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے،
جو یہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، میں دعائیں مانگتا ہوں میری دعا قبول ہو جائے، وَأَن يَكُونَ لَهُ عِندِي يَدٌ، اور اس کا مجھ پر کوئی احسان ہو جائے، أَشْفَعُ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کر دوں، فَلْيَصِلْ أَهْلَ بَيْتِي، میری اہل بیت سے صلہ رحمی کر لے، میرے اہل بیت سے تعلق جوڑ لے، وَيُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوشی داخل کر دے، میرے گھرانے کو خوش کر دے، رب اس کی آخرت خوش کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو درس دیتے ہیں، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی میری آل کا خیال رکھنا۔ یہ ہر خاندان میں ایسے ہوتا ہے، اچھے اور دوسرے بھی ہوتے ہیں، ہر خاندان کے اندر کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی تھی، ہمارے اسلاف نے لکھا کہ جہاں ایک آل رسول تو تھا لیکن اس کے ظاہری عمل اچھے نہیں تھے، کوئی زیادہ ہی زیادہ خراب ہوں گے۔ جو اس علاقے کے مولانا صاحب تھے ان کو جوش آ گیا، ایک پورا جمعہ ان پہ لگا دیا، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ رات کو سوئے، سید کونین کی زیارت ہو گئی۔ آگے بڑھے، سرکار دو درود پاک۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، ادھر گئے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا، ادھر آئے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ قسمت کے شاید اچھے تھے، نیت کے اچھے تھے، قدموں میں گر گئے۔ آقا غلطی کیا ہو گئی؟ فرمایا اگر اللہ میرے کسی جگر ٹکڑے کو میری وجہ سے معاف کر دے تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ، اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنی فکر کرو، کسی کو مت کچھ کہو، اپنا بھلا کر لو جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں، میں بار بار کہتا ہوں دنیا فانی ہے، رہنا نہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ ہاں کسی کی احترام کر لو، کسی کا ادب کر لو، ہو سکتا ہے وہ ادب تمہارے کام آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام پر آل رسول کا ایک گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کے متصل ایک مجوسی تھا جو آگ کا پجاری ہے، ہمارے دین کا نہیں، ہمارے رب کو نہیں مانتا۔ ادھر وہ، اس کے ہاں کوئی شادی تھی، مجوسی کے ہاں یہ اہل بیت تھے، بچیاں بھی یتیم تھی ان کی، ماں بھی بیوہ تھی، 3-4 بچیاں ہوں گی اور ایک ماں تھی اور کچھ نہیں۔ وہ پورا دن وہاں دعوتیں چلتی رہی، شادی کا مقام تھا۔ رات کا وقت آیا، وہ شادی سے تھکا ماندہ، اپنے بیٹے کی شادی سے تھکا ہوا اوپر گیا، مکان کی چھت پر، ساتھ مکان تھا متصل۔ بچیاں باتیں کرتی ہیں، کہتی اماں یہ ہمارا پڑوسی کیسا بے مروت ہے، اس نے سب کو کھانا کھلایا ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا میں ان کو نہیں مانتا، ان کے نبی کو نہیں مانتا، ان کے خدا کو نہیں مانتا، انسان تو ہیں آخر۔ فوراً نیچے اترا، اس نے کھانا لیا، کپڑے دیے اور چیزیں لی، وہ کسی خادمہ کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا دیا، معاف کر دینا دیر ہو گئی۔ اب وہ جب ان کے گھر گیا کھانا، آل رسول نے کھانا کھایا، خوش ہو گئی بچیاں۔ کھانا کھا کے
کہتی اماں جس نے کھانا دیا اسے صلہ تو دے دو. بیٹی کیا صلہ چاہتی ہو؟ اس کے لیے دعا تو کر دو رب اسے ایمان عطا